تھوڑے سے وقت کو انسان اپنے فارغ کر لے، زیادہ سے زیادہ آدھا یا پونا گھنٹہ لگتا ہے 3 تسبیح پڑھنے کے اندر۔ ایک تسبیح کس چیز کی پڑھنی ہے؟ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیح انسان صبح کو پڑھ لے اور یہ 3 تسبیح انسان شام کو پڑھ لے، تیسرے کلمے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا کے اندر آ کر چلے گئے اور جو موجود ہیں سب کے سب بزرگان دین اس تیسرے کلمے کی تسبیح کی میرے محترم بزرگوں ورد کرتے ہیں، اس تیسرے کلمے کی تسبیح کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے میرے بھائیو اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر انسان لگا رہتا ہے، دنیا کا میل کچیل اس کے دل کے اوپر جم جاتا ہے، دنیا کی گندگی اس کے دل کے اوپر جم جاتی ہے۔ اسی کو صاف کرنے کے لیے کہ انسان صبح کو اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرے، شام کو سونے سے پہلے بھی انسان چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے تاکہ اس کا دل پاک اور صاف رہے۔ جو انسان حدیث شریف کے اندر آتا ہے، انسان نے پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمے آسمان کے اوپر بھنبھناہٹ کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے پر مکھی بھنبھناہٹ کرتی ہے اور مچھر کان کے اوپر کرتا ہے، ایسے یہ کلمے بھنبھناہٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہ اللہ رب العزت اس کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کسی انسان نے پڑھا تیسرا کلمہ بتا رہا ہوں میں، تیسرے کلمے کی فضیلت ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کسی انسان نے پڑھا سبحان اللہ پڑھ لیں الحمدللہ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ہے ان 3 چیز کو پڑھنے پر۔ 3 کلمے اتنے ہلکے سے ہیں، ان کے اوپر پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ہے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہو جائے گا جب ہم قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پہنچیں گے، وہ درخت اتنا بڑا ہو جائے گا ایک عربی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے پھر بھی اس کی پار اس کا سایہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا وہ درخت ہو جائے گا انسان۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے اللہ کے راستے میں اس نے اونٹ ذبح کر دیا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے کے اوپر کہ جیسے اس نے ایک گھوڑا مع ساز و سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیا ہو۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنا کم وقت لگتا ہے، اور اتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کسی انسان نے 100 مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک کتنا بڑا خلا ہے، آج تک اس کی دوری کو کوئی ناپ نہیں سکا، کوئی سائنس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ اس کی زمین سے لے کے آسمان تک کا کتنا بڑا خلا ہے کوئی اس کو بھر لے، اور کوئی انسان اس کو ناپ لے، کوئی مشین اس کو ناپ لے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی، لیکن جو انسان 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک میرے محترم بزرگوں یہ خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اس تمام کی تمام نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب بچا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو انسان 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہر آدمی بیماری سے پریشان ہے، ہر آدمی بیماری سے پریشان ہے۔ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت 99 بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ تیسرے کلمے کی فضیلت ہوئی۔ اور درود شریف کی میرے محترم بزرگوں فضیلت یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے کے اندر لکھی جاتی ہیں، اور 10 گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جنت کے اندر اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے 40 انعام کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر کتنے احسانات ہیں،
کس قدر آپ علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. آج اس امت کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں جو موجود نہ ہو. پچھلی امتوں کے اندر جب گناہ بڑھتے تھے تو میرے محترم بزرگوں نے آگ جلا دیتی تھی, پوری قوم کو اللہ رب العزت تباہ برباد کر دیا کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہمارے اوپر جو عذاب سے رکے ہوئے ہیں, جو پوری امت تباہ ہونے سے بچی ہوئی ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ علیہ السلام کا ہم پر حق ہے, ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا کریں, اس کی کثرت کرا کریں. درود شریف جس نیت سے انسان پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کا وہ کام بنا دیتے ہیں. ہر پریشانی کا حل ہے کہ انسان اللہ رب ایک طرف بیٹھ کر دھیان کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت اس کو ہر غم سے, ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو انسان جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ درود شریف پڑھ لے 80 مرتبہ, اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دی جاتے ہیں. 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال کے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. 80 سال کی زندگی ہونا بہت مشکل ہے, ہر کسی کی 80 سال کی زندگی نہیں ملتی. ہر جمعے پڑھتے رہیں 80 سال کی عبادت کا ثواب نفلی, اور 80 سال کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے بھائیو, درود شریف کی فضیلت ہے, آگے بھی وقت نہیں ہے. اور استغفار کا بتا دوں ذرا سا, استغفار جو انسان 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہاں سے روزی مل جائے گی, اور اس کو روزی مل جاتی ہے کس برکت سے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی برکت سے. انسان 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے, زندگی بھر کے انسان دھیان کے ساتھ استغفار پڑھ لے, زندگی بھر کے تمام گناہ صغیرہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. اور جب استغفار انسان دھیان کے ساتھ پڑھے گا, اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انسان روزی سے پریشان تو رہتا ہے, لیکن میرے بھائیوں پریشانی کا حل ہے. پریشانی کا حل اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ انسان تیسرا کلمہ اور درود شریف اور استغفار, تینوں تسبیح کی میں نے فضیلت بتا دی. ان کی اتنی فضیلتیں ہیں, مرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں ہم سب کو احساس ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم کتنا سارا وقت اپنا ضائع کر کے چلے گئے اور کتنے وقت کو ہم اپنے کامیاب بنا کر چلے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دھیان والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.